وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انکا کہ بے شک آپ لرسول اللہ آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آ کر آپ کو خوش کرنے کے لیے، مومنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ گواہی کا مطلب بڑے اہتمام سے گواہی دینا، گویا کہ قسم اٹھانا اور دل و جان سے ایک چیز کی گواہی دینا۔ تو وہ آپ کے پاس آ کر آپ کو خوش کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے کے لیے، بڑا اپنے آپ کو دیندار باور کرانے کے لیے وہ کہتے ہیں آ کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہ بات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہتے، وہ صرف ظاہری طور پر نبی کو بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو بتانے کے لیے ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ کام ہر وہ شخص کرتا ہے جو حقیقت میں وہ نہ ہو جو وہ ظاہر کرے، چونکہ حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے جو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اسے بار بار یہ دعویٰ کرنے کی پھر ضرورت پڑتی ہے، میں مسلمان ہوں، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں وہ۔ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جو بندہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اسے اس بات کو بار بار ثابت کرنے کی، منہ سے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات اس کے انگ انگ سے اور اس کی ہر حرکت سے اور یہ بات اس کے ہر عمل سے خود بخود ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو مشکوک ہوتے ہیں، جن کی یہ چیز مشکوک ہوتی ہے، ان کو بار بار یہ چیز ثابت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے ہر عمل پر قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو دل و جان سے گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم ہمارے دل میں تو ایمان ایسے راسخ ہو چکا ہے۔ یہ بار بار قسمیں ان کو اٹھانی پڑتی ہیں اور ان کو بار بار جو کچھ ان کے دل میں ہے یہ اس پر اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے دل میں تو آپ کی اتنی محبت ہے، ہمارے دل میں تو ایمان ایسے گھر کر چکا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر۔ بھئی ضرورت کیا ہے بار بار اس بات کو باور کرانے کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کام ہی باتیں کرنے کا کرنا ہوتا ہے، عمل تو کرنا نہیں ہوتا، سارا ان کا
ایمان سارے دعوے ہی تو ہوتے ہیں، وہ باتوں پر ہی تو مبنی ہوتا ہے، ان کا ایمان عمل تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ کو مسلمانوں کو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں ہے وہ بار بار اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، میرے دل میں بڑا ایمان ہے، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، ہمارے دل میں اسلام کا بڑا قدر ہے، اللہ کو گواہ بنا بنا کر وہ کہے گا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، عمل میں سب سے پیچھے ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ پھرے گا آپ کو چرب زبانی سے مطمئن کر کے، جب وہ پھرے گا زمین میں فساد کرے گا، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کو بھی تباہ کرے گا، نسل کو بھی تباہ کرے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب ایسے شخص کو جو بڑا اللہ کو گواہ بناتا ہے، بار بار بڑی چرب زبانی سے باتیں کرتا ہے، اپنے دل پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، بار بار منہ سے کہتا ہے جی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے، جب ایسے شخص کو کبھی کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اسے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، اچھا جی تم مجھے کہہ رہے ہو اللہ سے ڈر جاؤں، کیا میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں؟ اس کو غصہ آتا ہے اس پر، اس کو اپنی عزت اور اپنی انا گناہ کے ساتھ اسے پکڑ لیتی ہے۔ اخذته العزة بالاسم فحسبه جہنم، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کو جہنم ہی کافی ہے، اور لبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک یہ کردار ہے ان لوگوں میں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک یہ کردار ہے بات بات پر اللہ کی قسمیں اٹھانا اور باتیں بڑی کرنا، اور ایک دوسرا کردار ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ بھی ہے لوگوں میں سے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے، اس کو باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا عمل ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ان دو قسم کے لوگوں کا تقابل کیا ہے، حقیقی مومن کا اور منافق کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ منافقوں کی وہی صفت بیان فرما رہے ہیں، یہ پوری سورۃ المنافقون ہے، یہاں منافقین کے قول کھولے جا رہے ہیں۔ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق تو وہ کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ لرسول اللہ، البتہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو اپنے اس ایمان کو اور ان کو اس گواہی کو مضبوط کرنے کے لیے کتنی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو وہ لفظ گواہی کا استعمال کرتے ہیں، گواہی کا لفظ یہ قسم سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ گواہی وہ چیز ہوتی ہے جس میں دل و جان شریک ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی نا میں قسم اٹھاتا ہوں، قسم اٹھانا ہلکی چیز ہوتی ہے، اور ایک انسان کے میں گواہی دیتا ہوں، حقیقی گواہی وہ ہوتی ہے جو دل و جان سے ہو، انسان کا ہر عضو گویا کہ وہ بول بول کر ایک چیز پکار رہا ہو، ایک انسان دل و جان سے ایک بات کا اقرار کر رہا ہو، اس کے لفظ شہادت آتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے لفظ گواہی استعمال کرتے ہیں بار بار۔ پھر نشہدو انکا، ان بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ بے شک، یقیناً، انکا آپ، پھر لام زبر لا بھی زور دینے کے لیے، یعنی اپنی بات پہ زور در زور وہ دے رہے ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن درمیان میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافقین کے گواہی دینے سے آپ اللہ کے رسول نہیں بنے، منافق گواہی دیں نہ دیں آپ پھر بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو اس بات کا بڑا پتہ ہے، لیکن اللہ اس بات کا بھی گواہ ہے کہ یہ منافق ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ ان کا کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات جھوٹ نہیں ہے، یہ اصل میں ان کی بات منافقت کی ہے، ان کا نفاق اصل میں اس کی مذمت ہے۔ ان کی بات صحیح ہے، وہ اللہ نے پہلے ہی تائید کر دی ہے، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ظاہراً صحیح ہے، لیکن ان کا مقصد اصل میں یہ نہیں ہے، ان کا مقصد بالکل کچھ اور ہے۔ ان کا مقصد اسلام سے فائدے اٹھانا اور عمل نہ کرنا، عمل میں پیچھے رہنا، اور ظاہراً انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ، اور ایسے شخص کو بار بار خوشامد، بار بار قسمیں کھانے کی، بار بار زبان ہلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے پکڑ لیا اپنی قسموں کو ڈھال، یہ جو بار بار قسم اٹھاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل میں، میرے دل میں تو اتنا بڑا ایمان ہے، وہ بار بار اپنے دل پر اللہ کو گواہ بناتا ہے،
وہ ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے، تو یہ بار بار قسم اٹھاتے ہیں. انہوں نے اصل میں قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، جس طرح لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر ڈھال کو دشمنوں کے تیروں سے، نیزوں سے بچنے کے لیے یہ ڈھال بنایا جاتا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دی ہے. یہ بس ان کے نزدیک سارا کام قسمیں کھانا ہے، قسمیں کھا کر لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. عمل سے تو مطمئن کر نہیں سکتے یہ. اب یہ قسمیں کھا کر، باتیں کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ جی ہماری قسموں کی وجہ سے لوگ ہم پر کچھ اعتماد کرنے لگے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیے. فصدوا عن سبیل اللہ، پس روک دیا اللہ کے راستے سے. یہ خود بھی مومن نہیں ہے، خود بھی مسلمان نہیں ہے، یہ لوگوں کو بھی اسلام سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقی طور پہ مومن ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ اندر کھاتے تو کافر ہوتے ہیں، اندر کھاتے تو منافق ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو بھی اپنا جیسا بنانا چاہتے ہیں. پھر یہ جو سارے ان کے دعوے ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. لوگ ان کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، لوگ ان کو بڑا مومن، بڑا نبی سے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں. ان کے دعووں کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی سازشوں کے ذریعے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کے خلاف کر دیتے ہیں، ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں. یا جن لوگوں نے مسلمان ہونا ہے، جو لوگ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مسلمان ہونے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اچھا جی ایسے مسلمان ہوتے ہیں، پھر تو ہمیں مسلمان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لوگ گویا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو یاد رکھیے، اسلام کو کافر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا منافق نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ منافق تو وہ ہماری صفوں کے اندر ایک مسلمان بن کے موجود ہوتا ہے، وہ گویا کہ کافروں کا جاسوس ہوتا ہے ہمارے اندر. تو اتنا کافر کا تو پتہ ہے وہ کافر ہے، لوگوں کو پتہ ہے اس سے بچنا ہے. اس سے پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ اس سے بچنا ہے، تو یہ اللہ کے راستے سے زیادہ روکنے والا بنتا ہے کافر کی بنسبت. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں. قول و فعل میں ان کے تضاد ہے، باتیں ان کی کچھ ہیں، دعوے ان کے کچھ ہیں، اور عمل ان کا بالکل اس کے مخالف. تو یہ اللہ کے ہاں عمل یہ عمل اللہ کے ہاں بہت برا ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہو، انسان منہ سے کچھ کہ اس کا عمل کچھ ہو. انسان منہ سے کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور انسان عملاً اللہ کی بات نہ مان رہا ہو. انسان منہ سے کہے کہ میں نبی پر ایمان لاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ صرف دعوے کی حد تک ہی ہو. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نہ قرآن کی بات ماننے کو تیار ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ماننے کو تیار ہیں. باتیں انہوں نے وہی مانی جو ان کے ذہن میں ہیں، یا جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سن لی، اپنے علماء سے سن لی. ان کو آپ قرآن کی آیت پیش کر دیں، ان کو آپ حدیث مبارکہ پیش کر دیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. یا تو اس کی تعویل کر دیں گے اگر ان کو پتہ ہے، نہیں پتہ وہ کہیں گے اپنے علماء سے ہم پوچھیں گے، ہمارے علماء جو ہمیں گائیڈ کریں گے ہم اس سے وہ مراد لیں گے. تو یہ عمل جو ہے، ان کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، اصل تو عمل برا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کا عمل ہے وہ بہت برا ہے جو عمل کرتے ہیں. تو انسان دعویٰ منہ سے کچھ کرے اور انسان عمل نہ کرے، یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرتی ہے. سورہ صف کے شروع میں ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کا باعث ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. انسان منہ سے دعوے بہت زیادہ کرے لیکن انسان عمل نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے شروع میں ہی منافقین کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے. وہاں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہ کہ مومن نہیں ہے. یعنی صرف زبان سے کہنے سے ایمان نہیں ہوتا، ایمان تو عمل کا نام ہے. وہ ایمان تو انسان کے رگو پے میں اترا ہوتا ہے، انسان کا عمل بتاتا کھول کر کہ ایمان کیا چیز ہے. تو یہ منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، منہ سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور عمل
وہ بالکل ہی کچھ اور ہونا، اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں قیامت کے دن، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی سزا بھی کافروں سے زیادہ تیار کی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہے، والعیاذ باللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام میں نفاق کی اتنی مذمت کیوں ہے؟ دو چہروں والا شخص اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے، بڑی مذمت ہے اس کی۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، آمنا باللہ، آمنا بالیوم الآخر، نشہد انک لرسول اللہ، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پھر کفر کر لیتے ہیں، عمل ان کا سارا کفر کر رہا ہوتا ہے، عمل ان کا اس کے مطابق ہوتا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ سمجھتے نہیں۔ فرمایا ذالک بانہم آمنوا، اللہ کی ان پر ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے عمل کافروں والے ہیں، کبھی ایمان لاتے ہیں کبھی کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، جہاں موقع آتا ہے پھر کفر کر لیتے ہیں۔ فطبع علی قلوبہم، ان کے اس عمل کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے عمل کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ فہم لا یفقہون، پھر یہ سمجھتے نہیں ہیں، پھر ان کی مت ماری جاتی ہے۔ اصل میں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ایمان لائے نہیں ہوتے، ان کا ایمان کیا ہے؟ سارے کا سارا دنیاوی مفادات۔ جہاں دیکھا اسلام میں فائدہ ہے وہ اسلام کی بات کر لی، جہاں دیکھا کہ اسلام میں فائدہ نہیں ہے، اسلام کے اندر جو ہے وہ اب کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، کوئی مشکل کام کرنا پڑے گا، وہاں دستبردار ہو گئے، میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ کام نہیں مانتا۔ تو یہ تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ہے کہ ایک انسان اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، پھر اب آسانی کا معاملہ ہو انسان مومن رہے، مشکل کا معاملہ ہو انسان مومن رہے، پھر انسان جو ہے اس ایمان کی عملی گواہی دے۔ اسلام فائدے اٹھانے کے لیے نہیں ہے، جہاں انسان کو فائدہ ہو وہاں انسان قرآن کی آیت پیش کر دے، وہاں انسان حدیث پیش کر دے، یہ بھی نہ دیکھے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، حدیث میں نہیں آتا۔ اور جہاں انسان کے اوپر بات پڑ رہی ہے اس کو جتنی مرضی آپ قرآن کی آیتیں بتا دیں، جتنی مرضی آپ حدیثیں بتا دیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمارے بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے ہاں پوری زندگی میں شاید کبھی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن جہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہمارے حق میں ہے وہ آیت ضرور انہوں نے پیش کرنی ہے، جہاں دیکھتے ہیں کہ حدیث ہمارے حق میں ہے وہ حدیث انہوں نے پیش کرنی ہے۔ پھر جب عمل کرنا ہوتا ہے اس وقت تو نہ قرآن کی آیت یاد ہے نہ حدیث یاد ہے، ان کو جتنی مرضی آیتیں بتا دیں، جتنی مرضی حدیثیں بتا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان لوگوں کو قرآن کی آیت سے، حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں، کہ تو ذاتی مفاد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال قرآن کریم میں کئی مقام پر پیش کی ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک سائیڈ پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ایک سائیڈ پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی خیر آتی ہے وہ مطمئن رہتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَ، اسلام پہ چلتے رہتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی فتنے کی بات پہنچتی ہے، کوئی مشکل بات پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، نہ اب اللہ کی بات کا پتہ ہے، نہ نبی کی بات کا پتہ ہے، نہ اب اسلام کا پتہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ کیا ایسے لوگ جو کبھی اسلام پر عمل کر لیتے ہیں فائدے کے لیے، کیا ان کا وہ عمل انہیں فائدہ دے گا جب وہ مشکل وقت میں نہیں عمل کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی خسارے میں، ان کو ان کے ظاہری نیک اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نیک اعمال انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیے ہوتے، وہ تو اس لیے کیے ہوتے ہیں آسان لگتے ہیں، وہ تو اس لیے کیے ہوتے ہیں کہ فائدے میں لگتے ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے، اسلام بڑا اچھا ہے، اور جب مشکل کام کرنا پڑے جس پہ لوگ باتیں بنائیں تو انسان پیچھے ہٹ جائے، تو یہ تو منافقت ہے، یہ تو ایمان نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو اس انداز سے بیان کیا،
کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، جب بھی اللہ ان کے لیے روشنی کرتا ہے چل پڑتے ہیں، اور جب بھی اللہ ان کے لیے اندھیرا کرتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ایسے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے کہ اللہ ان کے کان لے جائے، اللہ ان کی آنکھیں لے جائے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب بھی روشنی ہوئی ہے، روشنی سے مراد فائدے کی چیز ہے، جب بھی فائدہ ہوا اسلام پہ چلنا شروع ہو گیا، ہاں جی اسلام تو بڑا اچھا ہے۔ جب اندھیرا ہوا یعنی مشکل آئی، آزمائش آئی تو کھڑے ہو گیا، اب اسلام پہ عمل نہیں کرنا۔ جب یہ واضح ہو گیا فلاں اللہ کا حکم ہے، فلاں نبی کا حکم ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، جب یہ واضح ہو گیا ایک مسلمان اس پہ عمل کرنے سے پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک انسان اس پہ عمل کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ جب ایک انسان کہتا ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، پھر اسے اس کا عمل سے ثبوت دینا ہے ہر جگہ۔ یہ نہیں کہ 100 جگہ میں سے وہ کہ میں 50 جگہ پہ عمل کروں گا، 50 جگہ نہیں کروں گا، نہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہاں انسان سے عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان سے عملی کوتاہی ہو، انسان اس پر نادم رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ممکن ہے معاف کر دے۔ لیکن انکار ایک جگہ ہو گیا، آپ کہیں گے جی 100 باتوں میں سے میں نے تو ایک بات نہیں مانی، جہاں انکار کر دیا وہ جو تکبر والا انکار ہے وہ تو کفر ہے سیدھا سیدھا۔ آپ اللہ کے ایک حکم سے انکار کر دیں تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی ایمان اور کبھی کفر۔ وہ کفر ایک بات سے ہو، ایک بات سے کفر بھی کفر ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کو مان لیا جائے، ایک نبی کا کفر کیا جائے، کفر ہے۔ عیسائیوں نے سب نبیوں کو مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کافر ہیں وہ۔ یہودی سب نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ اور پہلے نبیوں کو، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہودیوں نے سب فرشتوں کو مانا، جبریل کے فرشتہ ہونے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا وہ، انہوں نے کہا میکائیل ہمارا فرشتہ ہے، اللہ نے فرمایا وہ میکائیل کے بھی دشمن ہے، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں سے تقاضا کرتے ہیں ایمان والے سلامتی میں، اسلام میں پورے داخل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو آدھا پچدہ رویہ ہے یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا میں فرق کر رہا ہوں، ایک ہے کہ انکار کر دینا، یہ ایک چیز کا انکار بھی کفر ہے۔ ایک ہے کہ انسان سے سستی ہو جائے، انسان کو سستی پر ہمیشہ پیشمانی رہنی چاہیے، اور انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ میری کمی دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کمی دور بھی کر دیتے ہیں، اور اگر انسان فوت ہو جائے ایسی حالت میں اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے اللہ معاف کر دیں گے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر نہ چاہا انسان پھنس جائے گا، چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ جہاں انسان کوتاہی کر کے کہتا ہے میں نے کوتاہی کی ہے، اس پر نادم ہوتا ہے، لیکن اگر شیطان کی طرح کا انکار ہو، تکبر والا، وہ تو دیکھیں شیطان پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ایک بات سے انکار کیا نا، تو لعنتی ہو گیا، جہنمی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے دھتکار دی۔ تو یہ جو ہے نا ایمان کبھی کفر، مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی کافروں کے ساتھ، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی اسلام کی بات کبھی دوسروں کی بات، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں منافق کی کیا حالت ہوتی ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، جو لوگ مومن ہوئے پھر کفر کیا، پھر مومن ہو گئے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، پھر انسان جب زیادہ یہ کام کرتا ہے پھر وہ کفر کی طرف ہی جاتا ہے۔ پھر لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیں گے۔ ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اللہ خود حائل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے عمل اور ان کے دل کے درمیان، قرآن و حدیث اور ان کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی ان باتوں کو مان لو جو تمہیں زندہ کرتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو
کہ اللہ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور انسان کے دل کے درمیان، وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ حائل ہو جاتے ہیں، اللہ مہر لگا دیتے ہیں اس کے دل پر۔ یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، بس مہر لگا دی گئی ان کے دل پر، فہم لا یفقہون، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، پھر آج اسی پر بحث کرتے ہیں۔ یہ پوری سورت منافقوں کے بارے میں ہے، تو اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔